बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका सवाल नहायत ही हालात से मुताल्लक़ सवाल है और अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखता है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ और बार बार इस बात को दोहराता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, सियासतदान हो, तंजीमें हों, अंजुमनें हों, आम पब्लिक हो, सबके दरमियान मुश्तरक चीज़ वो पाकिस्तान का आइन है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब इदारे अपने दायरे कार से बाहर जाकर सियासत में मुदाखलत करती है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है, हमारी पार्लियामेंट और हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें आए रोज़ अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं और इस तरीके से फिर मुल्क नहीं चलता जी, मुल्क कमज़ोर हो जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हम तो जिस वक्त देखेंगे कि रियासत को नुकसान पहुँचता है तो हम फौरी तौर पर हरकत में आएंगे। उसूली तौर पर तो शायद ये बात सही हो, लेकिन रियासत को नुकसान भी तो सियासत में उन्हीं की मुदाखलत से पहुँचा है। सियासत में इस हद तक दखील होने के बाद रियासत कमज़ोर हो गई तो अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर करना और फिर अपने ही हाथों से उस रियासत का इलाज करना, ये अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। इस रविश से मुझे हमेशा कम अज़ कम एक इख्तलाफ राय रहा है और आज अजीब सूरत हाल पैदा हुई। अदालत ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को कोट करते हुए पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। उस रूलिंग पर उन्होंने अपील समाअत के लिए कबूल कर ली है। अब सूरत ये है कि अगर कोई फ़ैसला इमरान खान को सूट करता है तो आप अरकान असम्बली को वोट भी गिनने के लिए आमादा नहीं हैं और आप फ़ैसला देते हैं कि उनको डिसीट किया जाए। फिर ये भी नहीं कि सिर्फ यहाँ तक बात है, फिर बाकायदा ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। फिर ज़िमनी इलेक्शन को दोनों फरीक या सब फरीक तस्लीम भी करते हैं। आज वही ख़त जो बहैसियत पार्टी सरबराह के कौमी असम्बली में इमरान खान ने अपने अरकान के लिए लिखा, उसको तो आइन के मुताबिक करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर चौधरी शुजात ने बहैसियत सरबराह अपनी पार्टी के अरकान को ख़त लिखा है तो उसके साथ नत्थी कर दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी को। पार्लिमानी पार्टी सिर्फ एक फ़ैसला करने में या तजवीज़ देने में अपनी पार्टी सरबराह की मुआविन की हैसियत रखती है। वो भी तो अपने ही सदर के मातहत है और उसी के हुक्म के मातहत हैं। तो ये क्या बात है कि पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और, पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमज़ा शहबाज के लिए कुछ और। ये चीज़ें आम आदमी के जहन तक ये सवालात पहुँच रहे हैं और अदालत की हैसियत जो है वो रोज़ बरोज़ मुतनाज़ होती जा रही है। इस वक्त हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। हर दफ़ा यही 2-3 शख्सियात, फाजिल जज हजरात काबिल एहतराम, लेकिन हर सियासी केस यही 2-3 आदमी सुने और जिनकी ज़हनी मैलान का मुशाहिदा कौम भी कर रही है, सियासतदान भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट किसी जज को ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई तासुर किसी भी जज के बारे में पैदा होता है उसको बेंच का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए
اس کو ایسے کیسز کا سماعت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی ایک فریق کے تحفظات ہوں یا خدشات ہوں. تو یہ سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نئی لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیے جائیں. فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے، آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے، کل وہ پھر اس میں ترمیم کر رہا ہے. ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنیں نا، اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر. تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے. اور یہ جو ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے، خفیہ طریقے سے ملنے ملانے اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثر انداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے، اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے. لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک ہو جانے چاہیے. تو آپ یہ جو عمران خان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تجاویز 3 سامنے آئی ہیں کہ مل کر بیٹھیں عمران خان کے ساتھ پی ڈی ایم اور 3 ایشوز جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں. ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ، الیکشن جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا مسئلہ اور الیکشن کا ٹائم فریم. تو آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیے بات یہ ہے، جس حکومت کے خلاف ہم نے 3.5 سال تحریک چلائی ہے، جس کو ہم نے سلیکٹڈ کہا ہے، اور اس سلیکٹڈ کے خلاف اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، سیاسی پارٹیوں نے دیا ہے، اور آج ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے. ایک طرف ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اتنا بھی مہلت نہیں دی جا رہی سیاسی حکومت کو کہ وہ ملک کی معیشت کو کچھ اٹھا سکے، اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے تو اتنا نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ اب جو حکومت آئی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نااہل ہے. عمران خان کو تمام اداروں نے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو، اس نے فل سپورٹ دیا ہے اور ہر سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہے، دونوں قوتیں، ایک طرف غیر جانبدار بھی وہ ہیں، نیوٹرل بھی وہ ہیں، اور اس حکومت کے لیے روز روز مسائل پیدا کرنا اور روز روز ایک حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ رویے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور نئی تجویزیں آ رہی ہے، نیا الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں ہے، یہ تجویز ایک سافٹ مداخلت کا نتیجہ ہے، سافٹ مداخلت کا. ہم نہ ہارڈ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں نہ سافٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں آئین کے مطابق اپنا کام کرنے دیجیے. روز روز آئین کی ناک، موم کی ناک بنا کر جدھر موڑ دی جائے، جو چیز کل قومی اسمبلی میں ان کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھی، آج وہی چیز ہمارے لیے گناہ بن گئی. 1 مہینہ پہلے جو فیصلہ جن الفاظ میں آیا تھا اس پر عمل درآمد ہوا، اب عمل درآمد ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. یہ چیزیں عدلیہ کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی، ججز کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی، اور ملک حضرت بحرانوں سے ڈوبتا ہے، معیشت بحرانوں سے ڈوبتی ہے. بحران کون پیدا کر رہا ہے؟ میں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ بحران ادارے پیدا کر رہے ہیں. ادارے خدا کے لیے اپنے دائرۂ کار میں واپس چلے جائیں، سیاستدانوں کو اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے دیا جائے، پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے. روز روز اس قسم کی مداخلتیں وہ ملکی نظام کو معطل کر دیں. آپ لوگوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، آصف زرداری کی اور شہباز شریف کی یا مسلم لیگ نون کی، یہ کلیدی پارٹیاں ہیں اور یہ بیسیکلی حکومت اس وقت کر رہی ہیں، اور آپ تینوں کے جو سٹانس ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے.
مطلب آصف زرداری کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ وہ نیوٹرل نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے اس طرف. حضرت سب کی سوچ ایک جیسی ہے, کوئی بولے گا کوئی نہیں بولے گا, بس اتنی سی بات ہے. اگر کسی طرح سے بات نہیں آئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو یہ تحفظات بھی نہیں ہیں. یہ شکایت اپنی جگہ پر ہیں سب کچھ. بڑی مہربانی سر.